الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں. جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا یا علی. بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا. اے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی. شاہ مرداں قوتو، شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پس پایلی. اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نشی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب. وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج 11 رجب المرجب اور 13 رجب المرجب شہنشاہ ولایت تاجدار حل عطا
غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اخی رسول، زوج بطول، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ویسے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اپنی قوم کے لیے اے موسیٰ جاؤ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لیکن جب تک قرآن باقی ہے تب تک یہ حکم عامت المسلمین کے لیے بھی اس کا حکم باقی ہے۔ معنی بنتا ہے کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، کیونکہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بے ایام اللہ، اللہ کا دن۔ اضافت کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی اضافت بیانیہ ہوتی ہے، کبھی اضافت تبعیضیہ ہوتی ہے، کبھی اضافت تملق ہوتی ہے، اور کبھی اضافت تشریفیہ ہوتی ہے۔ پریشانی ہونے میں نے سمجھانا ہے بڑے آرام سے آپ۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ کتاب و زیدن، زید کی کتاب، یہاں اضافت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا مالک زید ہے۔ بیت و زید، زید کا گھر، مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا مالک زید ہے۔ اس کے اندر تملیغ کا معنی پایا گیا۔ کئی دفعہ اضافت بیانیہ ہوتی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جسد ہو، اس کا جسد، تو اب وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے نا جو ہے، الگ تو کوئی شے نہیں ہے وہ۔ کبھی اضافت تشریفی ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر بیٹھا ہے، بلکہ اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کی اضافت اللہ کی طرف اس لیے کرنا کہ اس کے اندر عزت اور شرافت آئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے روح اللہ، حالانکہ ہر ایک کے اندر روح تو اللہ نے ڈالی ہے، حضرت عیسیٰ میں بھی روح اللہ نے ڈالی ہے، لیکن یہ اضافت تشریفی ہے۔ اسی طرح نور اللہ، میرا نبی نور اللہ، اللہ کا نور، یہ اضافت تشریفی ہے۔ بیت اللہ، کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہاں اضافت تشریفی ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ذکرہم بایام اللہ میں ایام اللہ سے مراد اللہ کے دن، یہ اضافت تشریفی ہے، ورنہ تو ہر دن کا مالک، بولیے، ہر رات کا مالک، ہر ماہ کا مالک، ہر زمانے کا مالک، تو بعض ایام کو اللہ نے اپنے دن قرار دیا صرف شرافت کے لیے۔ وہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، جس طرح حضرت مقاتل کی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد وہ بڑے بڑے وقائع ہیں جو اللہ کے امر سے واقع ہوئے، اور اس کے علاوہ باقی مفسرین فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا ہے۔ تو جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص امر اپنی قدرت سے واقعہ کیا، بے شک دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن کسی خاص اضافت اور نسبت کی وجہ سے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں یہ جو عام پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے، روپے 2 روپے کی ویسے مل جاتی ہے یہ عام کباڑیوں کے پاس،
تو آپ 5 بوتلیں لے کر آئیں، ایک بوتل میں زمزم بھریں، ایک بوتل میں یہ کولر کا پانی بھریں، بتائیں ان دونوں میں سے قیمتی بوتل کون سی ہوگی؟ تو اب بتائیے کہ یہ بوتل قیمتی ہوئی، یہ ظرف قیمتی ہوا؟ کہا نہیں، ظرف قیمتی ہوا لیکن مظروف کی وجہ سے، جو اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے۔ تو اب 2 ڈبیاں لائی جائیں، یہ 50-100 روپے کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ملتی ہیں نا جن میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ایک میں انگوٹھی ڈالی جائے چاندی والی، ایک میں انگوٹھی ڈالی جائے سونے والی۔ اب بتاؤ دونوں 50-50 کی لے کے آئے تھے، اب ڈبیا مہنگی کون سی ہوگی؟ سونے والی۔ تو اب یہاں یہ مظروف ظرف کہتے ہیں نا برتن کو، تو ظرف قیمتی ہوا مظروف کی وجہ سے۔ تو ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف مکان، ایک ظرف زمان۔ تو ظرف مکان کی مثال یہ بوتل، ظرف مکان کی مثال جیسے یہ ڈبیا، اور ظرف زمان کی مثال جیسے لیلۃ القدر۔ تو اب مختصر چونکہ وقت بچا رہا ہوں، عنوان میرا بڑا طویل ہے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ وقت سارا اللہ کا، مخلوق ساری اللہ کی، زمانے سارے اللہ کے، دن سارے اللہ کے، لیکن دن ظرف زمان ہے۔ تو ظرف زمان ہے تو سارے برابر، بوتلیں ساری برابر، ظرف زمان سارے برابر، مہینے سارے برابر، دن سارے برابر، لمحے سارے برابر، راتیں ساری برابر، لیکن بعض راتیں، بعض دن، بعض گھڑیاں، بعض اوقات وہ ہیں جن میں ایک خاص مظروف ایسا واقعہ ہوا، بعض امور ایسے واقعہ ہوئے کہ ان کی نسبت اور اضافت کی وجہ سے 1000 مہینے ایک طرف ہو گئے، ایک رات ایک طرف ہو گئی۔ تو اب مظروف کی وجہ سے ظرف قیمتی ہو گیا۔ تو اسی طرح دن سارے اللہ کے، لیکن بعض دن وہ ہیں جن دنوں میں کچھ خاص ایسا ہوا، رب کہتے یہ عام دن نہیں، یہ میرے دن ہیں، یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تم انہیں یاد کر کے جیا کرو، انہیں یاد کر کے زندگی گزارو۔ تو جس دن رب کا کوئی نبی آئے وہ دن خدا کا دن، جس دن اللہ کا کوئی ولی آئے وہ دن خدا کا دن۔ تو 13 رجب وہ دن ہے جس دن کائنات کے اندر ولیوں کے امام سید الاولیاء مولا علی کا ظہور ہوا تھا۔